دعوت جو ہے خطاب دینے جا رہا ہوں، جو ہمارے مہمان بھی ہیں اور ہماری سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ جب تک ہمارے حسین بھائی زندہ تھے یہ وقت بھی الحمدللہ حضرت تشریف لاتے رہتے تھے، اور اب الحمدللہ مکمل سرپرستی فرما رہے ہیں اپنی پوری سرپرستی میں۔ اور جو ہے انہوں نے یہاں جو نگرانی دی ہے ہمارے حافظ عمران بندی صاحب، ان کی طرف سے جو ہے نگران مقرر ہیں، حضرت جی تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ تشریف لاتے بھی رہیں گے، سرپرستی فرماتے رہیں گے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ آج رات بعد نماز عشاء مظفر آباد کالونی انور بھائی کے گھر میں ذکر کی مجلس انشاءاللہ حضرت پیر صادق مقبول احمد صاحب دامت برکات العالیہ کرائیں گے۔ میں مختصر تعارف کراتا چلوں، ان کے والد محترم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جو ہے ان کے والد صاحب سے خلافت ملی علی احمد رحمہ اللہ سے، پھر انہوں نے ان سے جو ہے انہیں اپنے والد صاحب سے ان کو یہ خلافت ملی ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، اور اللہ تا قیامت اس سلسلے کو جاری رکھے۔ میں بلا تاخیر اب دعوت خطاب کے لیے میں جو ہے دعوت دے رہا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت مولانا صادق مقبول احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اس طرح حضرت نے اپنی نعت سے آپ کے دلوں کو روشن کیا اور آپ نے توجہ سے سنا۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان وعظ و نصیحت والا بیان ہوگا، غور و فکر سے سنیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں اور ان کا کہنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں نعبده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في قرآن المجيد: كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کا یہ پروگرام یہ محمد حسین بھائی کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا۔ اگر موت سے کسی کا فرار ممکن ہوتا تو ہم اپنے پیاروں کو نہ جانے دیتے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آئے گا اس کو اپنا وقت مقرر کر کے چلے جانا ہے، ورنہ دوست احباب رشتہ دار گھر والے کسی کی بھی یہ نہ خواہش ہوتی ہے بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے اس کا عزیز اس کے ساتھ رہے، لیکن اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو اپنے وقت پہ چلے جانا ہے۔ اب وہ وقت اچھا گزار لے جب بھی چلے جانا ہے، اور اگر اس کا وقت اچھا نہ گزرے جب بھی چلے جانا ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو چلا گیا ایسا نہیں ہے، اس مجمع میں موجود ہر شخص مستمر سب سے چلے جانا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب میت پہ اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم اس پہ کیوں روتے ہو، تم اس پہ کیوں روتے ہو؟ میں تو اس گھر میں اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک ایک بھی شخص یہاں زندہ رہے گا۔ میں ایک دفعہ نہیں آیا ہوں کہ میں آؤں گا اور میں ان کو لے کے چلا گیا ہوں، میں اس وقت تک اس گھر میں آتا رہوں گا کہ جب تک اس گھر میں ایک بھی فرد زندہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اگر لوگ اس کی آواز کو سنیں تو اس مردے پہ رونے کے بجائے اپنے آپ پہ رونا شروع کریں، اپنے آپ پہ رونا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، ان کی ملک الموت سے دوستی تھی،
وہ ان سے کہنے لگے کہ جب میرا وقت آئے تو مجھ سے پہلے مجھے یاد دہانی کروا دینا. نے کہا جی ٹھیک ہے. اور جب موت کا وقت آیا وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت آپ کے چلنے کا وقت آ گیا. یہ کہنے لگے کہ بھائی میرا تو تم سے معاہدہ ہوا تھا, میری تو تم سے بات ہوئی تھی کہ جی جب میرا وقت مقرر آئے گا تم اس سے پہلے مجھے یاد دہانی کرا دو گے. اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی تھی. یہ جو آپ کے بال سفید ہوئے تھے یہ میری طرف سے یاد دہانی تھی. یہ جو آپ کے دوستوں میں سے کسی کا انتقال ہوا تھا یہ میری طرف سے یاد دہانی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا اور امام مسجد یا ممبر سے کسی نے سزا لگا دی کہ جی فلاں شخص کا جنازہ ہے, اس کا انتقال ہو گیا. اصل میں اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہمارے لیے یاد دہانی ہو گئی کہ دیکھو تمہارا وقت بھی آنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چلا گیا بس اسی نے جانا تھا, کہ میرا وقت بھی آنے والا ہے, آپ کا وقت بھی آنے والا ہے. اور یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ کس کی کتنی عمر ہے. دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی میری اتنی عمر ہے. یہ اللہ پاک کی مرضی ہے. اللہ نے 5 علوم اپنے پاس رکھے ہیں جن میں سے ایک زندگی کا علم بھی ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے, یہ کب مرے گا. لہذا یہ گمان رکھنا یہ ساتھی سارے آگے ہو جائیں, پیچھے جو کچھ جگہ تنگی ہے. دوسرا جب مجمع مل کے بیٹھتا ہے تو شیطان پیچھے سے چلا جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ مل کے بیٹھا جائے. اب سیاسی جماعت تو ہے نہیں جو کہتے ہیں جو دور دور بیٹھے تھے کہ مجمع بڑا نظر آئے. یہ تو سارے ساتھی جو ہے وہ اللہ پاک کی یاد کے لیے یہاں جمع ہے تو مجمع جڑ کے بیٹھے. بھلے تعداد کم نظر آئے, اس کی فکر نہیں ہے, تعداد کی تو کبھی فکر ہی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی نہیں جانتا اس کا وقت کب آئے گا اور کس حال میں آئے گا. ہمارے بزرگوں کا یہ سلوک نہیں ہے. مجھے بھائی محمد حسین کے بھائی نے جو ہے وہ ایک فہرست دی کہ جو اعمال جو ہیں وہ بھائی محمد حسین کے لیے پڑھے گئے. یہ میں تعزیز سے نعمت کے لیے بھی اور ترغیب کے لیے بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو موٹی موٹی چیزیں میں نے دیکھی اس میں 221 قرآن مجید کا ذکر تھا جو ان کے علم میں تھے. اس کے علاوہ جو جماعت کے ساتھیوں نے پڑھے ہیں یا جو باقی وہ الگ ہیں, جو ان کے بھائی کے علم میں تھے وہ 221 قرآن شریف. یہ میں کسی اس کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو جو اللہ کے راستے میں جڑ جاتا ہے اللہ پاک اس کے جانے کے بعد بھی انتظام فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ زندگی میں بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, تو جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ لوگوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو ان کو اصالِ ثواب دیتے ہیں. الحمدللہ یہ ہمارے بھائی جو ہے مسجد بنا کے گئے ہیں, یہ صدقہ جاریہ ہے. انہوں نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا. اس زندگی میں بھی محنت کرتے رہے, اللہ والوں کی صحبت میں جاتے رہے, اللہ کرتے رہے. مجھے بتایا گیا کہ جب وہ فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے صبح فجر کی اذان دی معمول کے مطابق. پھر وہ میسج کیا کرتے تھے ساتھیوں کے لیے نماز پہ آ جائیں. وہ میسج بھی کیے, پھر نماز پڑھی فجر کی باجماعت, پھر مراقبہ کیا کرتے تھے, اللہ کی یاد کیا کرتے تھے, وہ مراقبہ کیا, پھر اشراق پڑھی, پھر گھر گئے اور کچھ دیر میں پہنچے. اور اللہ نے ان کے جانے کے بعد بھی انتظام کر دیا. جو بندہ زندگی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ پاک اس کے جانے کے بعد ایسا سبب بناتے ہیں کہ پھر اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. اور جو زندگی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا اللہ پاک رستوں کو بند کر دیتے ہیں. پھر اگر اس کا نصیب ہو, ہمارے ایک عزیز ہے فوت ہو گئے, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ایمان کی حالت میں گئے ہیں. تقریباً 20 سال کے بعد, 20 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ان کے وصال کو, تو ہمارے دوسرے عزیز نے خواب میں دیکھا ان کو, اور خواب میں دیکھا انہوں نے کہا جی میری اولاد کو سمجھائیں, میں یہاں بہت پریشان ہوں, میں یہاں بہت پریشان ہوں. تو پھر انہوں نے اس کا ذکر حضرت جی سے کیا تو حضرت جی نے کہا جی ان کی اولاد کو بھی نصیحت کی جائے اور ان کو پڑھ کے بھی دیا جائے.
کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب خود زندگی میں محنت نہیں کی پھر نیچے نہ جانے کیا معاملہ ہو، پھر اللہ پاک کی مرضی ہے کہ کسی اولاد کے دل میں ڈالے یا کسی اور کے دل میں ڈالے، پھر وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ جب بندہ کسی مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اعمال نامہ بند نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن اٹھے گا اور وہ ایک پہاڑ دیکھے گا اعمال کا، نیکیوں کا، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ میں نے نہیں کیے تھے، یہ جو اعمال تھے یہ میں دنیا میں نہیں کر کے آیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تم نے نیک اولاد چھوڑی تھی جو تمہارے لیے دعائیں کرتی۔ یہ سارے کام کب کرنے کے ہیں؟ یہ سارے کام اس دنیا میں کرنے کے ہیں، آج کرنے کے ہیں یہ سارے کام۔ آج ہم اللہ کو راضی کریں گے، آج ہم اللہ کے دین پہ چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں چلیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی سکون دیں گے، قبر میں بھی سکون دیں گے۔ ہمارے بعد ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے کوئی پرانا قصہ نہیں سنایا کہ کوئی 500 سال کا، کوئی 1000 سال کا، یہ آج کا قصہ ہے، ہمارے درمیان موجود لوگوں کا قصہ ہے۔ کیا تھا؟ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا تو اللہ پاک نے ان کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب اپنی دوستیوں کو، اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے کر دو گے تو پھر اللہ پاک بھی ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوست کن کو بناتے ہیں؟ ہم بناتے ہیں دنیا میں تعلق داری کے حساب سے کہ یہ پیسے والا ہے، یہ اثر و رسوخ والا ہے، یہ اس کی پہنچ ہے معاشرے میں، تو اس سے دوستی کر لو، اس سے دوستی کر لو، دنیا میں کام آئے گی۔ لیکن یہ جو اللہ والوں سے دوستی ہے، جو نیک لوگوں سے دوستی ہے، جو صالحین سے دوستی ہے، یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، یہ قبر میں بھی کام آتی ہے، جانے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اب کسی کی حافظ سے دوستی ہے، کسی کی عالم سے دوستی ہے، کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اپنے اعمال کی وجہ سے پھنس بھی گیا۔ حدیث شریف کے اندر ہے جس 70 لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جن کو اللہ پاک فرمائیں گے ان کو جہنم میں لے جاؤ، تو عالم کھڑا ہوگا اور کرے گا یا اللہ یہ میرا کرامت دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میری اولاد ہے، آپ اس پہ رحم فرمائیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ نیک لوگوں کو نہیں لے کے جائے گا، وہ تو چلے جائیں گے، وہ لوگ جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، وہاں یہ دوستی کام آئے گی، وہاں یہ تعلق کام آئے گا۔ آج دنیا میں علماء سے تعلق حقیر ہے، اللہ والوں سے تعلق حقیر ہے، درویش سے تعلق حقیر ہے، یہ ہمارے کس کام کے؟ یہ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہماری آنکھ بند ہو جائے گی، یہ بصارت والی آنکھیں بند ہو جائیں گی، پھر جب بصیرت والی آنکھیں کھلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ ان دوستیوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ یہ جو ہم مسجد میں وقت لگایا کرتے تھے اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ جو ہم اللہ اللہ کیا کرتے تھے اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آج تو ہمیں لگتا ہے کہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں چلتا ہے وہ بھی ہم جیسا ہے، ہم نماز پڑھے نہ پڑھے برابر ہے۔ یہ جب بند آنکھیں ہماری کھل جائیں گی پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ ایک استاد تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، کسی طالب علم کو کہا کہ جو میں حدیث کا تمہیں علم سکھاتا ہوں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور وہ شاگرد تھا بیچارہ سادہ، اس کی چپل ٹوٹی ہوئی تھی، اس نے کہا چلیں جی استاد جی نے مجھے ایک ہنر بتا دیا ہے۔ وہ ایک موچی کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا میری چپل ٹھیک کر دو۔ اس نے کہا جی پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی پیسے تو نہیں ہیں، میرے پاس حدیث کا علم ہے۔ جی وہ تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، پیسے لے کے آؤ پھر میں چپل کو ٹھیک کروں گا۔ اگلے دن استاد کی مجلس تھی، جب استاد جی نے اپنے قول کو دہرایا تو یہ شاگرد کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت اس علم سے تو چپل بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، موچی بھی کہتا ہے پیسے دو۔ یہ جو علم والے ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے بصیرت دی ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے، مجلس ختم ہوئی، وہ شاگرد کو بلایا، اپنی الماری میں سے ایک قیمتی ہیرا دیا، اس کو کہنے لگے یہ لے جاؤ اس موچی کے پاس، اس سے کہو دوبارہ اس سے سوال کرو کہ میں نے چپل کو بنانا ہے۔ اب وہ پھر چلا گیا موچی کے پاس، میری چپل
پتھر کو بنا دو. اس نے کہا آپ کے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا نہیں پیسے نہیں ہیں، یہ پتھر ہے. اب وہ موچی کا ملیم تھا، وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا تھا. اس نے کہا جی میں اس کو نہیں، یہ پتھر میں نہیں لیتا، مجھے تو پیسے چاہیے. تو وہ واپس آ گیا شاگرد اور استاد جی سے کہنے لگا کہ جی اس نے اس پتھر کو بھی قبول نہیں کیا. انہوں نے فرمایا اس کو ایک سنار کی مارکیٹ میں لے جاؤ، بازار میں لے جاؤ جہاں جو سنار ہو بہت بڑا، اس کو یہ پتھر دکھاؤ. وہ چلے گئے مارکیٹ کے اندر، اس نے سنار کو پتھر دکھایا، اس نے اس کو پرکھا، پھر کہنے لگا جی یہ پتھر اتنا قیمتی ہے کہ میں اس کو نہیں خرید سکتا، شہر کے اندر خلا ایک سنار ہے وہ اس کو خرید سکتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے. تو یہ واپس آ گیا اور اپنے استاد سے سارا واقعہ بیان کیا. تو استاد نے کہا بیٹا تم غلط بازار میں گئے، پہلے تم غلط بازار میں گئے تھے، وہ اس کی قدر و قیمت سے آشنا نہیں تھا. آج ہم دین کو جو دنیا کے تناظر میں تولتے ہیں نا، یہ ہم غلط بازار میں جاتے ہیں، یہ غلط بازار میں جاتے ہیں. یہ اللہ اللہ کرنا، یہ ہمارا اللہ کو راضی کرنا، یہ اس بازار کی جنس نہیں ہے، یہ آخرت کے بازار کی جنس ہے. یہ وہاں تولی جائے گی، وہاں گنی جائے گی، یہ وہاں کام آئے گی، وہاں کام آئے گی کہ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں ہے. آج دنیا میں ماں اولاد سے بڑی محبت کرتی ہے، باپ اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے. اور روایات میں ایسا آتا ہے باپ اولاد کو دیکھے گا اور منہ کو پھیر لے گا، ماں اولاد کو دیکھے گی اور منہ کو پھیر لے گی. ابھی اس نے سوال نہیں کیا ہے تو بات کی بات ہے، سوال کرنا بات کی بات ہے. اولاد کو دیکھ کے منہ پھیر لے گی، اس لیے کہ ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کچھ مانگ لے، مجھ سے مانگا نہیں ہے، یہ مجھ سے کچھ مانگ لے. یہ اس وقت کی جنس ہے جو آج ہم یہاں کمائیں گے. بی بی عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ وہاں ہمیں پہچانیں گے؟ اب یہ مکالمہ دیکھیں کس میں ہے، کن دو شخصیات کے درمیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور آپ کی لاڈلی زوجہ. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. کیا فرمایا؟ عائشہ سے. یہ اس شخصیت کے درمیان مکالمہ ہے، دو جہانوں کے سردار کے درمیان اور اس شخصیت کے درمیان یہ مکالمہ ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں وہاں پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جب اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ وقت مجھ پہ بھی آنا ہے اور آپ پہ بھی آنا ہے. اعمال نامہ فرشتے ہاتھ میں دیں گے، دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ بائیں ہاتھ میں ملے گا. جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ مکالمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی عائشہ کے درمیان ہے. فرمایا کہ کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا جب تک اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. تو فرمایا جب اعمال نامے کو تولا جائے گا وہ دایاں ترازو پلڑا نیچے ہوگا یا بایاں پہلا نیچے ہوگا، جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور فرمایا عائشہ جب پل صراط سے گزارا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یہ میں اور آپ کیا چیز ہے، یہ میں اور آپ کیا چیز ہے. اب یہ نیکیاں جو ہیں یہ اللہ کو راضی کرنا، یہ اس مقام پہ کام آئے گا. یہ اس مقام کی جنس ہے، یہ آج کی جنس نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو دنیا نہیں ملتی، اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں. اگر بندے کی رضا کی نیت ہو تو اللہ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں اور دین بھی دیتے ہیں. اور اگر اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے جب بھی اس کو دنیا نہیں دیتے ہیں. جب عبادات میں اخلاص آتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں. دمشق میں ایک بزرگ تھے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر 10 سال نماز پڑھتے رہے اور اس نیت کے ساتھ کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جن
بہت نیک ہوں تو مجھے مسجد کا امام بنا لیں. کتنے سال؟ 10 سال. لوگوں کی توجہ نہیں کی. ایک دن ان کے اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوا. اللہ پاک کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی. جب بندے کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے نا تو اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے, اس کو رونا آتا ہے, پھر اللہ کی طرف اس کا رجوع ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ بندے کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ہر شخص چاہے مسجد میں بیٹھ جاؤں, ناممکن ہے نہیں بیٹھ سکتا. جب تک اللہ پاک نہیں چاہیں گے اور مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا. تو جب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ جی میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, اس منصب کے لیے 10 سال نمازیں پڑھتا ہوں, میں اللہ کو کیا من دکھاؤں گا. اور خوب روئے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور دنیا میں سب سے جو آسان کام ہے یہ اللہ کو راضی کرنا. یہ سب سے آسان کام ہے. دنیا کا سب سے آسان کام یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ساری زندگی گناہ کرتا رہے بندہ, ایک دفعہ سجدے میں سر رکھ دے, ایک دفعہ اللہ کو پکار لے, تنہائی میں پکار لے, دل میں پکار لے, یہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دے, اللہ معاف فرما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا, بنی اسرائیل کو لے کے وہ نکلے, دعا فرمائی, دعا قبول نہیں ہوئی. ان کو حکم ہوا مجمع کے اندر ایک چغل خور ہے, چغلی کرتا ہے, جب تک وہ مجمع سے نہیں نکلے گا دعا قبول نہیں ہوگی. دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے یہ چغلی کا. آج تو یہ مرض عام ہے. اپنی مجلسوں کا ایک اصول بنا لیں. جب 2 دوست بیٹھے, 2 رشتہ دار بیٹھے, ایک اصول بنا لیں کہ جو شخص مجلس میں نہیں ہے, غائب ہے, اس کی کوئی بات نہیں ہوگی اور تعریف میں کیوں نہ ہو. جب یہ اصول بنا لیں گے کہ یہ غائب شخص کی بات مجلس میں نہیں ہوگی, تعریف بھی نہیں ہوگی, مذمت تو دور کی بات ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے, تعریف سے شروع کرتا ہے اور مذمت سے لے آتا ہے. تو فرمایا چغل خور ہے تمہاری مجلس کے اندر, جب تک یہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ بھئی جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ مجمع سے باہر نکل جائے. اب وہ جو شخص تھا اس نے دل میں توبہ کی, اس نے کہا یا اللہ یہ تو میں مجمع سے نکلوں گا میں تو بدنام ہو جاؤں گا, آپ مجھے معاف فرما. اور اللہ کی ذات جو ہے یہ ستار العیوب ہے, لوگوں کے عیوب کو چھپاتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے کانٹے کو پیدا فرمایا تو اس کانٹے نے اپنی زبان سے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ میں تو کانٹا ہوں, میں تو ہوں ہی ہے. کانٹا ہے نا, کہیں بھی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس نے کہا, اس نے عرض کی کہ اللہ میں تو کانٹا ہوں, میں تو ہوں ہی ہے, اور آپ کی ذات تو ستار العیوب ہے, ہمارے عیوب کو چھپانے والی ہے. یا اللہ مجھ پہ بھی فضل فرمائیے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کانٹے کے اوپر گلاب کی پنکھڑی کو پیدا فرمایا, پھر وہ کھل کے گلاب ہو گئی, اور گلاب کے جو نیچے کانٹا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں نکالتا. اللہ نے اس کے عیب کو گلاب سے چھپا دیا. ستار العیوب ہے, اللہ عیبوں کو چھپانا پسند کرتا ہے. اسی لیے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اور ایسی اللہ کی حیا والی ذات ہے. میں نے کہیں پڑھا جب اللہ مومن کا امتحان لیں گے, ساری مخلوق ہوگی نا, آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک, جب مومن کا امتحان لیں گے تو اپنے اور بندے کے درمیان, مخلوق کے درمیان ایک پردہ فرما دیں گے. یعنی اللہ پاک اور بندے کا معاملہ ہو جائے گا, مخلوق سے پردہ ہو جائے گا. پھر اس مومن کو فرمائیں گے تم نے فلاں گناہ کیا, مخلوق کو نہیں سنایا جائے گا, اس لیے کہ اللہ پاک ستار العیوب. کسی مومن سے کوئی گناہ ہوا ہوگا, اللہ پاک اس کو مخلوق سے چھپا لیں گے, اس سے فرمائیں گے تم نے گناہ کیا, وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ گناہ کیا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں سنوں. ایسی ذات ہے اللہ پاک. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے دل میں خیال آیا کہ اب اگر میں مجمع سے باہر نکلوں گا تو میری بدنامی ہوگی, میرا تو عیب ظاہر ہو جائے گا. اس نے عرض کی کہ یا اللہ آپ معاف کرنے والی ذات ہیں, میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اس کا یہ دل میں اقرار جو ہے یہ کرنا تھا اور بارش شروع ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ پاک یہ ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس مجلس میں گناہگار ہے,
اور بارش نہیں ہوگی، یہ تو کوئی بندہ مجلس سے باہر نکلا بھی نہیں اور اس کی بارش شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس نے مجھ سے دوستی کر۔ اللہ کو بندے سے دوستی کا بڑا انتظار رہتا ہے، بڑا انتظار رہتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ کو بڑا انتظار ہے بندہ میرے پاس چل کے آ جائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ایسی محبت والے الفاظ فرمائے، اپنے آپ کو فرمایا رب کریم، میں تو مہمان ہوں، میں تو کریم ہوں، محبت کرنے والا ہوں، تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ ایک دوست ہوتا ہے نا کسی کا، اس نے اس کا بڑا ساتھ دیا ہو، ساری زندگی اس نے بڑا ساتھ دیا، اور اگر وہ دوسرا دھوکہ دے دے تو وہ کیا کہتا ہے، یار تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ تو اس کو دکھ ہوتا ہے کہ جی بے وفائی کی ایک صفت ہے، اس کو بے وفائی کی صفت سے زیادہ کس بات کا بھی ہوتا ہے، مجھے چھوڑ دیا تم نے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھ جیسے قریب رب کو تو چھوڑ کے چلا گیا، کہاں چلا گیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، تمثیل کے طور پہ فرمایا، ایک شخص صحرا کے اندر سے جا رہا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس میں سارا اس کا سامان ہے، کھانے پینے کا بھی۔ اب صحرا میں جو ساتھی جنہوں نے دیکھا ہوگا ریت ہی ریت ہوتی ہے، تو اس نے سارا غلہ اور پانی اس اونٹ پہ لاد کے رکھا، اور رستے میں کہیں جا رہا تھا، اس کو تھکاوٹ ہوئی، اس نے اپنی کسی درخت کے سائے میں جو ہے وہ بچھائی اور سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کا اونٹ ہی نہیں، وہ اس کے سونے کی وجہ سے اونٹ کے چلا گیا۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اب صحرا میں اس نے بڑا ڈھونڈا، اونٹ اس کو نہیں ملا۔ اب جب اونٹ نہیں ملا، صحرا کے اندر اگر پانی نہ ملے تو اس کا مطلب ہے موت یقینی ہے، بندہ گیا۔ اب جب اس نے اپنی ساری تلاش کر لیا اور اس کو اونٹ نہیں ملا تو اس نے دوبارہ چادر بچھائی کہ یہ میرا تو آخری وقت ہے، اب میں مر جاؤں گا کچھ دیر میں۔ وہ لیٹ گیا، اور جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا اونٹ سامنے موجود ہے۔ اب اس کو خوشی کی یہ کیفیت ہوئی کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میں آپ کا رب اور آپ میرے بندے۔ حدیث شریف میں ہے وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ یا اللہ میں آپ کا بندہ اور آپ میرے رب، لیکن اتنی خوشی ہوئی کہ اس کو اپنے حواس پہ، اپنی زبان پہ قابو نہیں رہا، اس نے اس کے الٹ کہہ دیا۔ فرمایا اس بندے کو مال ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتا ہے۔ یہ اللہ میرا اور آپ کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ، میں نے اس کو پیدا کیا، میں نے اس کو رزق دیا، میں نے اس کو صحت دی، میں نے اس کو عقل دی، میں نے اس کو شعور دیا، میں نے گھر بار دیا، میں نے مال دیا، یہ کب میرے پاس واپس آ جائے گا؟ اللہ اس بات کا انتظار کرتا ہے، اللہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو اللہ اس کو خوشی میں مناتے ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، نوجوان جب توبہ کرتا ہے، اللہ مشرق اور مغرب کے ملکوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اب توبہ اس نے کی ہے لیکن اللہ نے اس کی خوشی منائی، یہاں سب کو معافی کر دی، سب کے عذاب کو اٹھا لیا۔ ایسے اللہ محبت کرتے ہیں، جب بندہ لوٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے اللہ ایسے خوشی بناتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک مجمع میں سے کوئی نکلے نہیں، تو آپ نے بارش کو برسا دیا، تو اللہ نے فرمایا اس کے مجھ سے دوستی کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اب آپ اس دوست کی ہمیں زیارت کرا دیں، جو آپ کا دوست بن گیا ہے آپ اس کی زیارت کرا دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جب وہ میرا نافرمان تھا، میرا مجرم تھا، جب میں نے اس کی شناخت نہیں بتائی تو اب کیسے بتا دیا؟ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے، ایک دائیں طرف فرشتہ ہے، ایک بائیں طرف فرشتہ ہے۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، بائیں والا لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، دائیں والا کہتا بھی نہیں رکھو، ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ اور جب بندہ اس عمل کو کر چکا ہوتا ہے وہ توبہ بھی نہیں کرتا، پھر بائیں لکھتا ہے تو دائیں اس کو ہدایت کرتا ہے کہ ایک دفعہ لکھنا، اب لکھ لیا، پھر زندگی میں کسی موڑ پہ وہ اللہ کی طرف مڑ کے واپس آ گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ اب گناہوں کو مٹا دیا، جب کسی کاغذ پہ گناہوں کو مٹایا جائے تو خالی جگہ رہ جاتی ہے، زبر سے مٹائیں گے، پھر اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور اس کا اعمال نامہ کھلے گا، آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک، پھر جب کھلے گا تو لوگ دیکھیں گے کہ یہ خالی جگہ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں اس کے قدم ٹھیک نہیں تھے، اس نے بعد میں اللہ کو راضی کیا ہے، اس لیے اس کی یہ جگہ خالی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ
اور میں نے کہیں پڑھا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے یہ دو فرشتے ہیں نا منکر نکیر، یہ کہاں جاتے ہیں؟ تو میں نے پڑھا کہ اللہ پاک ان کو حکم دیتے ہیں کہ مومن کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ ایسی اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، یہ ہماری آنکھ ہے، یہ چھوٹا سا حکم ہے، ایسے انسان دنیا کی رنگینی کو دیکھتا ہے۔ 70,000 فرشتے اللہ نے اس آنکھ میں مقرر کر دیے، کوئی چیز آتی ہے ایک دم بند ہو جاتی ہے، اتنی تیزی سے دنیا میں کوئی شٹر کام نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ مشاہدہ بھی ہوگا، کسی ایکسیڈنٹ ہو جائے پورا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، آنکھیں بچ جاتی ہیں عام طور پہ۔ کیوں؟ اللہ نے خاص حفاظت کا بندوبست بنایا کہ میرا بندہ ان آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں میں رنگینی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ اور ہم نے آنکھوں سے کیا کام لیا؟ اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے دی کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم مسجد میں چل کے جائیں، ہم اللہ والوں کی زیارت کریں، ہم شاعر اللہ کی زیارت کریں۔ اور ہم نے ان آنکھوں سے کیا کام لیا؟ ہم نے ان آنکھوں سے جو ہے وہ اس کو فجور کی طرف دیکھا، بد نظری کی، غلط سنتوں میں چل کے گئے، اس کے باوجود اللہ نے ان فرشتوں کی حفاظت کو بڑھایا نہیں۔ اگر کوئی دنیا والا ہوتا اور کہتا جی تو کافی ہے، میں نے تمہاری حفاظت کے لیے 70 گارڈ دیے اور تم میرے خلاف ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس بغاوت کے باوجود بھی اس حصار کو ختم نہیں کیا۔ یہ 360 جسم میں جوڑ ہے، اللہ نے ہر جوڑ پر فرشتے کو مقرر کیا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ زمین کے اندر اللہ نے اتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے کہ انسان چل نہیں سکتا، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہمارے آگے سامنے اٹھاتے ہیں۔ دنیا میں آپ نے دیکھا نا بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں یا کوئی بڑا آدمی تشریف لاتا ہے تو ہٹو بچوں کی ہاتھ لگتی ہے، ہٹو۔ اللہ نے ہر مومن کے لیے، ہر انسان کے لیے ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہٹو بچوں کی ہاتھ لگاتے ہیں، بھائی ہٹو۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمیں نائب بنایا ہے زمین کے اندر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے جتنی عزت اس مخلوق کو دی ہے کسی کو نہیں دی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں VIP پروٹوکول دیا ہے، جتنی مخلوقات بنائی ہیں سب سے زیادہ اللہ نے عزت، مرتبہ اور مقام اس مخلوق کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ آ کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میری بس، میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا کے دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، آپ صرف جنازے کا طریقہ دیکھ لیں، سینکڑوں کروڑوں مخلوقات ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو دفنایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی تو فنا ہو گیا نا، دنیا سے چلا گیا، اب جسم تو مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر جسم کو صرف کھٹا کھودا جائے اور اس کو دبا دیا جائے جب بھی اس نے مٹی میں مل جانا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمہارا بھائی تھا، اس کو نلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، نئے کپڑے پہناؤ، اس پہ خوشبو لگاؤ، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، پھر اس کے لیے قبر کو کھودو، پھر اس کو لٹاؤ، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرو، پھر اس پہ مٹی ڈالو اور پھر اس پہ قرآن کی تلاوت کر کے پھر واپس کرو۔ حالانکہ چلا گیا۔ جتنی عزت اللہ نے ہمیں دی اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پوری زندگی اللہ کو راضی نہیں کیا، ہم اللہ سے بغاوت کرتے رہے۔ مؤذن کہتا رہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، ہم اللہ کے در پہ نہیں گئے۔ یہ جو میں اور آپ یہاں موجود ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا یہ مہلت کب ختم ہو جائے گی، کب موت کا فرشتہ آپ کی کہے گا جی میرے ساتھ چلیے، آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ اور دنیا میں کیا بہانہ بنے گا؟ کوئی کہے گا جی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہے گا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہے جی بخار میں مبتلا تھے ٹھیک نہیں ہو سکے۔ یہ تو دنیا کے بہانے ہیں، اصل میں کیا ہے کہ وہ ملک الموت آ گیا، اس نے کہا جی آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ یہ بونس جو ہوتا ہے نا، یہ بونس ہے، اس کی میں نے اور آپ نے کیا تیاری؟ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ آج اگر موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے چلیں جی ساری صاحب چلیں، وقت پورا ہو گیا،
فلاں صاحب چلے وقت پورا، کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ ہم نے اللہ کے حقوق پورے کر دیے. اگر وہ کہے چلے ہم کہیں نہیں چلے. ہمارے بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ ان کو گردوں کا کچھ مسئلہ تھا، تو سانگر تشریف لے گئے، وہاں سرجن تھے ڈاکٹر حنیف امان. انہوں نے ان کا معائنہ کیا اور کہنے لگے جی ان کا آپریشن ہوا. اور والد صاحب سے کہنے لگے جی آپ ان کو ذہنی طور پر تیار کریں تاکہ آپریشن کروائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو یہاں سے جانے کے لیے میں تیار ہوں، آپ آپریشن کی بات کرتے ہیں. آج اگر موت کا فرشتہ آ جائے مجھے کہو چلو تمہیں اللہ بلاتے ہیں تو میں کہوں گا چلو. یہ اللہ والوں کی زندگی ہے، میری اور آپ کی ایسی زندگی ہے. اگر تو ایسی ہے پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے تیاری کا موقع دیا، الحمدللہ آپ کے فضل سے میں نے تیاری کر لی. موت کا فرشتہ آئے گا میں کہوں گا چلے، جب آپ بلائیں گے نہ جائیں. اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کی فکر کرنی ہے. ہو سکتا ہے آج ہی آ جائے اور آ کے کہے جی چلو، پھر ہم کس کو کہیں گے جی میری نمازیں باقی ہیں. یہ بھی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، یہ کہنے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمیں تو فکر بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں ہے کتنی نمازیں ہماری باقی ہیں، روزے ہمارے باقی ہیں، حقوق اللہ ہمارے ذمہ ہے، حقوق العباد ہمارے ذمہ ہے. حق ہم نے دبایا ہے، جھوٹ ہم نے بولا ہے، غلطی ہم نے کی ہے، یہ سب ہم نے اپنے ذمہ لاد کے رکھے ہوئے ہیں. اور نہ جانے ہم کس موڈ میں ہیں، نہ جانے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم پہ یہ وقت آنا ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہاں مستقل رہنے والے ہیں، بھائی محمد حسین چلے گا اس کا بستی میں سے کسی نے نہیں جانا. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے. یہ ابھی ختم ہو جائے، کل ختم ہو، 100 سال کے ختم ہو، 200 سال کے بعد ختم ہو، لیکن یہ ختم ہو جائے گی. مومن کو اس طرح رہنا ہے کہ ہر وقت تیار رہے، نہ اس کے ذمہ اللہ کے حقوق ہو نہ لوگوں کے حقوق ہو. نماز کا وقت قضا ہو جائے کسی وجہ سے اول تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلے تو فوراً جب اس کو وقت ملے سب سے پہلا کام کیا کرے؟ نماز. والد صاحب محترم کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، کراچی سے جا رہے تھے عمرے کے بعد تو گاڑی الٹ گئی تو سر میں چوٹیں آئیں. تو جب آپریشن تھیٹر کے لیے لے کے جانے لگے تو فقیر نے کہا، فرمایا میری نمازوں کا خیال رکھو، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں سے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو اس فقیر سے کہا کہ جی میری جو نمازیں نکل جائیں گی ان کا خیال رکھنا، ان کو یاد رکھنا. ہم آپ جانتے ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں باقی ہیں؟ ہم جانتے ہیں ہم نے کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، ہم نے کتنی غیبت کی ہے، ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. ہم نے تو اپنے کندھوں کے اوپر ایک بوجھ لاد لیا ہے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا، ہارون رشید نے والد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے، ہارون رشید نے پوچھا حضرت ہمیں قبر میں جاتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ یہ عام سوال ہے نا، میرے ذہن میں بھی آتا ہے. موت کا ذکر کرو تو لوگ کہتے ہیں کہ محفل خراب کر دوں، خوف آتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں یہ قبرستان ہے، یہ اجاڑ ہے، یہاں پہ کوئی رونق نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے اس کا، حقیقت میں یہ ایسا نہیں ہے. یہ قبرستان حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یہ بصارت کی آنکھوں سے ایسا ہے، بصیرت کی آنکھوں سے یہ ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے. یہ جو ہمیں ویران سا لگتا ہے، میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، اور اس پہ کوئی ظالم لکھ دیتا ہے شہر خاموشاں. کیا لکھ دیتا ہے؟ شہر خاموشاں. لیکن یہ خاموشی ہے یا خاموشی نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. وہ شخص جنت سے لطف لیتا ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گڑا ہے، اور اس کی چیخ و پکار ایسی ہے کہ سوائے انسان اور جنوں کے سب سنتے ہیں. یہ خالی وہ نہیں ہے، شہر خاموشہ نہیں ہے. یہ تو ایک رنگین دنیا ہے، ہستی مسکراتی یا چیختی چلاتی.
تو اپنے اعمال کو اس وقت سے پہلے کہ جب موت کا فرشتہ آ کے کہہ دے وقت ختم ہو گیا، اس سے پہلے اللہ نے مہلت دی ہے. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ سے معافی مانگی جائے. جو نمازیں باقی ہیں، یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ میری تو اتنی نمازیں باقی ہیں میں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ایک نماز بھی پڑھی جائے، جب بندہ نیت کر لیتا ہے اللہ رستے کو آسان کر دیتا ہے. ایک نماز کسی اندازہ لگا لے، میری عمر 50 سال ہے، میں بالغ ہوا تھا 18 سال میں، اتنے سال کی نمازیں بنتی ہیں، شروع کر دے. طبیعت سے بھلے مشقت نہ ڈالے، ایک نماز تو دن کی پڑھ سکتا ہے، قضا ایک نماز پڑھ لے، 2 آسانی سے پڑھ سکتا ہو 2 پڑھ لے. اللہ پاک اس کی زندگی میں انشاءاللہ اس کی نمازوں کو پورا کر دیں گے، اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو اللہ پاک معاف کر دیں گے. بندے کی ذمہ کوشش کرنا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جو روزے قضا ہے وہ روزے ادا کرے، جو زکات قضا ہے جو زکات نہیں دے اس کا حساب لگا کے زکات دے. پھر جو لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہیں وہ آج معاف کرا لو. کسی سے زیادتی کی ہے آج اس سے معافی مانگ لو. تھوڑی شرمندگی ہوگی 2-4 لوگ دیکھیں گے. جب قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارا مجمع ہوگا اور وہاں جا کے معافی مانگنی پڑے گی، وہاں کام پھر بہت خراب ہے. یہاں تو اکیلے میں معافی مانگ سکتے ہیں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. کسی کا حق دبایا ہو تو اس کو حق دے دے، کسی سے زیادتی کی ہو اس سے معافی. اپنے آپ کو ہلکا کر لے. یہ آج کے کرنے کے کام ہے. یہ وہ کام ہے جو ہمیں آج کرنا ہے. اپنے آپ کو ہلکا کر لے اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے سجدے میں سر اٹھا دے. یا اللہ میں نے اپنے آپ کو ہلکا کر دیا، میں نے لوگوں کے حقوق معاف کر دیے، معاف کروا لیے. آپ کے جو حق میرے ذمہ تھے میں نے وہ ادا کر دیے. اب یا اللہ آپ مجھے معاف کر. دیکھو پھر اللہ کی کیسی محبت. پھر موت سے ڈر نہیں لگے گا. تو حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم سانپ اور بچھو پال لیتے ہیں قبر کے اندر. پھر وہاں جاتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے اس سانپ میں کیا ہے، اس قبر میں کیا ہے، سانپ اور بچھو ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ایک سانپ کو پالتے ہیں جو 10 مار ڈنگ مارے گا، اور اگر وہ دنیا میں صرف اپنی پھونک مارتے زمین پہ سجدہ نہ ہوگے. ایسا سانپ ہم پالتے ہیں جب ہم نماز نہیں پڑھتے. اور جب ہم گالی دیتے ہیں، مذاق میں بھی گالی دیتے ہیں، عام عادت ہے گالی دے دی، مذاق میں بھی گالی دیتے ہیں. ایک قبر میں بچھو پیدا ہوتا ہے تو اس کو ڈنگ مارے گا. وقت بھی کافی ہو گیا. اور بچھو ایسا ہے، میں نے ایک حکایت پڑھی، ایک شخص تھا اور وہ اس کے پیچھے ایک ہاتھی لگ گیا جو بدمست تھا. اب وہ بھاگا جنگل میں کہ یہ بدمست ہاتھی ہے مجھے مار دے گا. اس نے دیکھا درمیان میں ایک مینار ہے، ایک مزار ہے، تو وہ کھڑکی سے دروازہ بند تھا، وہ کھڑکی سے سلام کے اس کے اندر چلا گیا. اب جب اس کے اندر گیا تو اس نے دیکھا ایک قبر ہے ٹوٹی پھوٹی اور اس میں ایک بچھو ہے جو باہر نکل کے اس کی طرف لپک رہا ہے. تو اب اس نے اوپر دیکھا تو اوپر ایک گھنٹی سے ہندوؤں کی اکثر وہ بنا دیتا ہے ہندو کی گھنٹی. اس نے گھنٹی کو پکڑ لیا. اب نیچے بچھو ہے اور باہر جو ہے وہ ہاتھی ہے. اور خدا کی شان وہ ہاتھی اس کھڑکی میں آ گیا. اس نے سونڈ اندر کی تاکہ اس کو پکڑ لے. اب جب اس نے سونڈ اندر کی تو اس بچھو نے اس سونڈ پہ ڈنگ مارا. اب وہ ہاتھی نہیں لیٹ گیا، مر گیا. اب اس نے جب دیکھا کہ ہاتھی مر گیا ہے اور بچھو واپس قبر میں چلا گیا ہے تو اس نے جو گھنٹی تھی اس کو چھوڑا اور بھاگا کی طرف. اور کھڑکی میں اس نے چھڑائی لگائی تو اس کے دونوں پاؤں ہاتھی کے تو دونوں پاؤں اس کے ہاتھی کے اوپر لگے اور دوسرے اٹھا گئے وہاں پھینک دیے. یعنی اب کوئی بندہ اگر کھڑکی سے جمپ لگاتا ہے تو جمپ لگائی اور پھر وہاں سے آگے جمپ لگا دی. تو جب اس کے نیچے نظر پڑی تو اس نے دیکھا اس کی دونوں ٹانگوں کے اوپر گوشت نہیں. یعنی بچھو نے جو ہاتھی کو ڈنگ مارا تھا وہ اتنا زہریلا تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے جب اس کے پاؤں اس کھال کے اندر گئے اور پھر باہر نکلے تو ان پہ گوشت ہی نہیں تھا. یہ معمولی بچھو نہیں ہے جو ہم گالی سے پیدا کرتے ہیں. ڈاکٹر خالد محمود ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے ذاتی جو ان کے تجربات تھے، کیونکہ آئی سی یو میں تھے، ان پہ وہاں ڈیوٹی ہوتی تھی، تو انہوں نے ان کے تجربات کے اوپر اپنی ایک کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. کہنے لگے ہماری ہاسپٹل کے اندر ایک مریض آیا گیا جس کی ٹانگیں جل گئی تھی، لا علاج تھی، فوجی تھا.
تو کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ جی تمہاری یہ ٹانگیں اس طرح کیسے جل گئی؟ وہ کہنے لگا جی پاک انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت میری ڈیوٹی ایک قبرستان کے اندر تھی اور مجھے ایک قبر سے جو نا ٹک ٹک کی آواز آتی ہے جیسے کسی کو ڈستا ہو. تو میں چونکہ سپاہی تھا میں یہ سمجھا کہ کسی نے اسلحہ نہ رکھا ہو تو میں اس قبر کے نزدیک گیا تو میں نے دیکھا ایک بچھو ہے جو اس قبر کی ڈھانچہ ہے جب اس کو مارتا ہے تو ڈھانچہ لرز جاتا ہے. یہ اللہ پاک کبھی دکھاتے ہیں. ویسے تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ان معاملات کیونکہ دنیا کو اللہ نے امید میں چھوڑا ہے نا پھر لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ دیکھو. تو وہ فوجی کہنے لگا کہ میں نے اس بچھو کو اپنی رائفل کا بٹ مارا بھاگ گیا. میں پھر چوکی پہ آ گیا پھر ٹک ٹک ہوئی پھر میں نے اس کو بٹ مارا. جب میں نے تیسری دفعہ یہ حرکت کی تو بچھو اس قبر کو چھوڑ کے میرے پیچھے پڑ گیا. کہنے لگے جب وہ بھاگا تو میں آگے بھاگا. کہنے لگے میں بھاگا تو پاکستان کے چاروں طرف ایک گندا نالا تھا تو میں نے مڑ کے دیکھا کچھ پیچھے آ رہا تھا اور نالے میں پانی تھا تو میں نے پانی کی فکر نہیں کی. میں نے اس کو چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگا کے میں دوڑتا ہوا دوسری طرف میں نکلنے لگا. تو اتنا نا بچھو نے اپنی چونچ کو اس پانی کے اندر ڈال دیا. کہنے لگا وہ پانی کچھ لمحوں میں اتنا گرم ہو گیا کہ میری ٹانگوں کی یہ حالت کر دی جو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ گالی جو ہے یہ معمولی بچھو پیدا نہیں کرتی ہے. یہ معمولی بچھو نہیں ہے جو ہم مذاق میں گالی کر دیتے ہیں. یہ نماز جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا تھوڑی سی تھکاوٹ کی وجہ سے یہ معمولی سانپ پیدا نہیں کرتی ہے. اور میں نے بھی وہاں جانا ہے اور آپ نے بھی وہاں جانا ہے. یہ ہمارا اللہ والوں سے تعلق ہوگا, مساجد سے تعلق ہوگا, نیک لوگوں سے تعلق ہوگا تو پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سب کو پورے مجمع کو ایسی تیاری کی توفیق عطا فرمائے کہ جب موت کا فرشتہ ہے تو ہم میں سے حق سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ کے دیدار کے لیے میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے راضی ہوں. مجھے مزہ تو جب ہے نا بھائی دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آیا تو وہ روتا ہوا ہے ایسے ہی روتا. وہ جو اس کے آہستہ و کارن ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں. بندہ روتا ہے اور وہ ہنستے ہیں. اچھا جب دنیا سے جاتا ہے تو معاملہ الٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. اب الٹ کیا ہونا چاہیے کہ بندے کو ہنستا ہوا ہونا چاہیے. آہستہ و کارن بھلے روتے ہیں اس ٹائم میں لیکن بندہ ہنستا ہوا جائے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے رشتے دار بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جو جا رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. میں کدھر پھنس گیا. حالانکہ مردانوی تو یہ ہے, بہادری تو یہ ہے, غیرت تو یہ ہے کہ جب وہ آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا اب وہ جائے تو ہنستا ہوا جائے. ایسے ہی کئی اللہ والوں کے واقعات ہیں. غالب نظر جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے جب فوت ہونے لگے مسکرائے تو فوت ہو گیا. کسی نے ایسی حضرت آپ نے بعد میں کسی نے دیکھا حضرت کیا معاملہ ہوا مسکرائے کیوں؟ فرمایا جب ملک موت میری روح کو قبض کر رہے تھے اللہ پاک نے ملک موت سے فرمایا کہ اس میں ایک گناہ باقی ہے اس کو تھوڑا سختی کرو اس لیے مسکرائے. اور ہمارے اور آپ کے کتنے گناہ باقی ہیں؟ ہمارے اور آپ کے کتنے گناہ باقی ہیں؟ بنی اسرائیل کے پیغمبر نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بھائی جس ہولیے میں تم کافروں کی روح نکالتے ہو ذرا وہ مجھے ہولیہ دکھاؤ. جب وہ ہولیہ دکھایا تو بےہوش ہو گئے. وقت کے پیغمبر سے بےہوش ہو گئے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندے میں کوئی اور عذاب نہ ہو صرف اس ہولیے کے اندر روح قبض کرنے کافی ہے. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا سوچ کے ہم کا گناہ کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ کتنا عرصہ اور دیں گے؟ 50 سال تو ہو گئی, 60 سال تو ہو گئے, اور کتنے ملیں گے؟ اگر ہم زیادہ بھی جینے کیا ہوتا ہے اللہ پاک قرآن کی آیت کا مفہوم اللہ پاک خلقت میں عمدہ کر دیتا ہے پھر چلا بھی نہیں جاتا بلکہ مشاہدہ ہے. لوگ آتے ہیں حضرت ہمارے والد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو آسانی کرے. ایسے ہی ہے. یہ میں کوئی خیالی کس سے نہیں سنا رہا. اولاد آتی ہے کہ حضرت دعا کرتے ہیں ہمارے والد کی آسانی ہو جائے. ہماری والدہ کی ابھی لمبی عمر ہے جس کے لیے بندہ کہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے. یہ اس لمبی عمر کی کرش میں ہے. چاہنے والے کہتے ہیں آسانی ہو جائے. یہ نہیں کہتے حضرت دعا فرما دیں میرے
دوستو آج وقت ہے، آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے اور اللہ بڑی جلدی راضی ہوتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی کوئی پروگرام نہیں ہے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، وہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کے کیا ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو وہ پادری کے پاس ہے تو پادری سے اپنے سارے گناہ تفصیل سے بیان کرے اور پھر پادری اس کو کہتا ہے کہ ہمارے گناہوں سے پاک ہو گئے. ٹھیک ہے. اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں رکھا. اللہ تو فرماتے ہیں کہ دل کے اندر رو لو، دل کے اندر اس سے معافی مانگ لو. جتنے گناہ ہو گئے ایک دفعہ اس سے معافی مانگو گے تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف، سارے گناہوں. کتنا آسان ہے، کوئی بات دور نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کوئی وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ سے رابطہ بحال کر لیا جائے، اللہ سے بات کر لی جائے. اللہ تو ہمارے انتظار میں ہے. ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں پھر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک درویش سے بہلول بہت مشہور بزرگ ہیں، ہارون رشید کے زمانے میں تھے. تو کسی نے دیکھا آپ جو ہیں وہ بازار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس بندے کو حیرانی ہوئی درویش کا بازار میں کیا کام ہے. اس سے کہنے میں حضرت آپ کیا کہا کہ بندوں اور اللہ کے درمیان میں صلح کراتا ہوں. میں اللہ اور بندوں کے درمیان اس بازار میں صلح کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، یہ تنصیب کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو اس سائل نے سوال کیا کہ حضرت کیا معاملہ بنا؟ فرمایا بھائی اللہ تو راضی ہے، بندہ راضی نہیں. کچھ عرصے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت قبرستان میں ہے اور ویسے ہی خاموش بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بھائی میں بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کراتا ہوں. اب اس سائل نے پوچھا حضرت کیا معاملہ بنا؟ فرمایا بھائی اب بندہ تو راضی ہے، اللہ راضی نہیں ہے. تو اس وقت سے پہلے کہ جب اللہ راضی نہ ہو یہ ہمارے پاس وقت ہے، دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس وقت سے موقع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے، اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، ظاہری یا باطنی ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرآن کریم اور دیگر وظائف بھائی محمد حسین کے لیے پڑھے گئے، یا اللہ پاک ان سب کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. یا اللہ پاک ان کے تفیض جملہ صحابہ کرام، تمام اولیاء اعظام، تمام امت اور خصوصاً ہمارے بھائی محمد حسین کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک ان اعمال کی برکت سے
بھائی محمود حسین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. یا اللہ پاک اس مسجد کو بنا کر چلے گئے, یا اللہ پاک اس مسجد کو آباد رکھیے. یا اللہ پاک اس مرکز کو آباد فرمائیے. یا اللہ پاک یہاں سے دین کا بوجھ بالا فرمائیے. یا اللہ پاک جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے. یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے انہیں ایک صالح اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے انہیں ایک صالح وارث عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے. یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے, انہیں صحت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک جب موت کا فرشتہ ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ہمارے حال کو ایسا کر دیجیے کہ جب موت کا فرشتہ ہے تو ہم کہیں ہم تیار ہیں. یا اللہ پاک اپنی رضا والی حالت میں ہماری موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک رضا والی حالت میں اپنی موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک رحم فرمائیے. حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے. یا اللہ پاک حاضرین مجلس کا خصوصی رحم و کرم فرمائیے. یا اللہ پاک جو مانگ سکا وہ بھی عطا فرمائیے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا, آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ پاک آپ ستار العیوب ہیں, ہمارے عیوب پہ پردہ فرمائیے. یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے. اس مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا اس کی آمین آپ کو پسند ہوگی. یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لنگر کا نظام ہے, لنگر میں شادی پر تشریف لے جائیں تو عام کا انتظام ہے, اور وہ ہمارے مہمان حضرات جو حضرت جی کے ساتھ آئے ہیں وہ یہیں تشریف رکھیں.